نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 روزہ دورہ سفر کربلا اور شہادت امام حسین علیہ السلام کی آج تیسری نشست میں آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ کل کی نشست میں ہم نے جہاں پہ اختتام کیا تھا کہ ولید کا امام حسین علیہ السلام کو یزید کی بیعت کی دعوت دینا اور امام حسین علیہ السلام کا اس سے انکار کرنا، تو آج ہم اس سے آگے امام حسین علیہ السلام کا مدینہ منورہ سے روانگی سے شروع کریں گے۔ تو چلیے آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ سے روانگی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ طرح طرح کے ہیلوں سے ولید کے قاصد کو ٹالتے رہے اور ولید کے پاس نہ گئے۔ دوسرے دن وہ اپنے بھائی جعفر کے ہمراہ مدینہ منورہ سے مکہ روانہ ہو گئے۔ ولید کے عملہ نے ان کو بڑا تلاش کیا لیکن وہ نہ مل سکے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے مکہ روانہ ہونے کے بعد ایک رات بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے اعزاء و اقارب اور اہل و عیال کو جمع کیا اور مدینہ منورہ کی حرمت کی خاطر یہاں سے مکہ مکرمہ منتقل ہونے کا ارادہ فرما لیا۔ گھر والوں کو تیاری کا حکم دے کر آپ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے، نوافل ادا کیے اور دست بستہ سلام عرض کیا۔ آپ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو رواں ہو گئے۔ گنبد خضرا کے مکین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مدینہ طیبہ سے جدائی کے خیال نے آپ پر رکت طاری کر دی۔ اس شہر مبارک میں آپ نے عمر عزیز کا اکثر حصہ گزارا تھا۔ اس شہر کی معطر اور پرنور فضاؤں میں آپ اپنے بچپن سے لے کر اب تک سانس لیتے آ رہے تھے۔ مدینہ منورہ سے دوری آپ کے لیے بڑی مشکل تھی۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کا مشورہ۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کے سوا تمام خاندان نے آپ کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ ہجرت فرمائی۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا کہ بھائی، آپ تمام اہل زمین سے بڑھ کر مجھے عزیز ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ شہروں میں سے کسی شہر میں قیام نہ کریں، دیہات اور ریگستانوں میں قیام کریں، لوگوں کے پاس اپنے قاصد بھیج کر انہیں اپنی بیعت کی دعوت دیں۔ اگر وہ آپ کی بیعت کر لیں تو آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر وہ کسی اور شخص پر متفق ہو جائیں اور اس سے آپ کے اوصاف و کمالات اور فضیلت میں کچھ کمی نہیں آئے گی، مجھے خوف ہے کہ اگر آپ کسی مخصوص شہر یا مخصوص جماعت کے پاس جائیں گے تو ان میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ ایک گروہ آپ کے ساتھ ہوگا اور دوسرا آپ کا مخالف، پھر ان دونوں میں جنگ و جدال کی نوبت آئے گی تو سب سے پہلے آپ ان کے نیزوں کا نشانہ بنیں گے۔ ایسی صورت میں ایک معزز اور شریف ترین انسان جو کہ حسب و نسب کے اعتبار سے ساری امت سے بہتر ہے، اس کا خون سب کے لیے ارزاں ہو جائے گا اور اس کے اہل و عیال کو ذلیل کیا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی پھر میں کہاں جاؤں؟ تو محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ مکہ چلے جائیں، اگر وہاں آپ کو اطمینان ہو جائے تو ٹھیک، اور اگر اطمینان نہ ہو تو پھر آپ ریگستانوں اور پہاڑوں کی طرف چلے جائیں، ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف منتقل ہوتے رہیں اور لوگوں کے بدلتے ہوئے حالات دیکھتے رہیں۔ آپ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے، کیونکہ جب واقعات سامنے آتے ہیں تو رائے بھی صحیح ہو جاتی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھائی تم نے خیر خواہی اور شفقت فرمائی ہے، انشاءاللہ تمہاری رائے درست اور موافقت ثابت ہوگی۔ پھر جب امام حسین علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ہمراہ مدینہ منورہ سے نکلے تو آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے۔ ترجمہ: تو وہ اس شہر سے نکلا ڈرتا ہوا، اس انتظار میں کہ اب کیا ہوتا ہے، اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ اور جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ نے یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ: اور جب مدین کی طرف متوجہ ہونا ہوا تھا اور جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ نے یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ: اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوا کہا امید ہے میرا رب مجھے سیدھی راہ پر چلائے گا۔ جب آپ مکہ مکرمہ پہنچے تو اس وقت تک حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مکہ میں اپنے کئی خامیوں کو تیار کر چکے تھے۔
یزید نے رمضان 60 ہجری میں ولید بن عقبہ کو معزول کر دیا تھا اور اس کی جگہ عمر بن سعد کو مدینہ کا گورنر مقرر کیا۔ عمر بن سعد نے اور ایک روایت کے مطابق خود یزید نے مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے 2000 سپاہیوں پر مشتمل ایک لشکر مکہ کو روانہ کیا۔ لشکر نے مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے مؤثر دفاع کیا۔ اس کارروائی کے دوران یزید کے لشکر کا سپہ سالار مارا گیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو فتح ہوئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اس مارکے میں حرم کعبہ کے پیش نظر شریک نہ ہوئے اور الگ تھلگ رہے۔ پھر اہل کوفہ کی مشاورت اور امام علی مقام رضی اللہ عنہ کو دعوت۔ کوفہ شہر اس اعتبار سے حضرت علی شیر خدا کے شیعوں اور محبوں کا مرکز اور گڑھ تھا کہ آپ نے اپنا دارالخلافہ مدینہ طیبہ کی بجائے کوفہ قرار دیا، تو آپ کے تمام محب وطن وہیں جا کر آباد ہو گئے۔ یہ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں بھی امام علی مقام کی خدمت میں کوفہ تشریف آوری کی درخواستیں بھیج چکے تھے۔ جب انہیں یہ پتہ چلا کہ حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، اور یہ بھی علم ہوا کہ مکہ کا پہلا مارکہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے سر کر لیا ہے، جس میں یزیدی لشکر کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، تو اس سے کوفہ کے شیعیان علی کے حوصلے بلند ہو گئے۔ انہوں نے ایک شخص سلیمان بن سرد الحزامی کو اپنا لیڈر تسلیم کیا اور اس کے گھر پر ایک مجلس مشاورت طلب کی۔ تمام شیعہ سلیمان بن سرد کے گھر جمع ہوئے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے مرنے کا ذکر کر کے سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر سلیمان بن سرد نے سب سے کہا کہ معاویہ ہلاک ہو گیا ہے اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور مکہ چلے گئے ہیں۔ تم لوگ ان کے اور ان کے باپ کے شیعہ ہو، بس تم خوب جان لو کہ اگر تم ان کے مددگار بن سکتے ہو اور دشمنوں سے جہاد کر سکتے ہو تو ان کو لکھو، اور اگر تمہیں اپنی کمزوری یا بزدلی کا اندیشہ ہے تو ان کو دھوکہ نہ دو۔ سب نے کہا کہ ہم ان کو دھوکہ نہیں دیں گے، بلکہ ہم ان کے دشمنوں سے جنگ کریں گے اور ان پر اپنی جانیں نثار کریں گے۔ سلیمان نے کہا کہ پھر تم انہیں لکھو، جس پر انہوں نے آپ کی طرف اس کثرت سے خطوط لکھے کہ خطوط اور بعد میں وفود کا تانتا بندھا گیا۔ خطوط جو تھے وہ عموماً اس مضمون کے ہوتے تھے کہ آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لائیں، مسند خلافت آپ کے لیے خالی پڑی ہے، مومنین شیعوں کے اموال اور گردنیں آپ کے لیے حاضر ہیں، سب کے سب آپ کی آمد کے منتظر اور دید کے مشتاق ہیں، آپ کے سوا ہمارا کوئی پیشوا اور امام نہیں، آپ کی مدد کے لیے لشکر موجود ہے، کوفہ کا حاکم نعمان بن بشیر دارالامارات میں بیٹھا ہے، ہم جمعہ اور عیدین کی نماز پڑھنے نہیں جاتے، جب آپ تشریف لائیں گے تو ہم اس کو کوفہ سے نکال باہر کریں گے۔ یہ تمام خطوط انہی باتوں پر مشتمل ہوتے تھے۔ پھر امام حسین کا فیصلہ کیا ہوا؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس جب یہ خطوط پہنچے تو آپ کی ہمت اور غیرت دینی جوش میں آ گئی۔ آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے علم جہاد بلند کرنا اپنا فرض سمجھ لیا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، آپ کے دیگر اعزاء و اقارب اور کئی جلیل القدر صحابہ اور تابعین نے آپ کی خدمت میں درخواست کی کہ حضرت آپ کوفہ تشریف نہ لے جائیں۔ کوفہ کے لوگ بے وفا ہیں، جفاکار ہیں، انہوں نے آپ کے ابا حضور سے بے وفائی کی تھی، انہیں غربت، پردیسی اور قسم پرسی کی حالت میں شہادت کے انجام تک پہنچایا تھا، اور پھر یہ لوگ وہ ہیں کہ اپنے ظالم امیر کو تحت سے ہٹا کر دعوت نہیں دے رہے، تاحال ان کی اطاعت کا قلادہ بدستور ان کے گلے میں ہے، پھر بھی آپ کو بلائے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسب سابق آپ سے بھی بے وفائی کر جائے۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے جب یہ سب سنا اور فرمایا کہ اب مجھ پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنا اور نیکی کی دعوت دینا اور دعوت حق کی خاطر جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے، وہ لوگ بے وفا یا وفاکار ہوں، وفادار ہوں، مجھے اس سے سروکار نہیں، میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیشی کے وقت اس سوال سے ڈرتا ہوں کہ تجھے دعوت حق ایسے وقت میں دی گئی تھی جب ظلم و بربریت کا بازار گرم تھا اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سرکشی ہو رہی تھی، دین اسلام میں بدعات و خرافات کو رواج دیا جا رہا تھا، لوگوں کے حقوق سلب ہو رہے تھے،
آزادیاں چھینی جا رہی تھی، اسلامی شعار نشانہ تضحیک بن رہے تھے، اسلامی حکومت و قانون کا تصور مذاق بن کر رہ گیا تھا۔ حسین، اس وقت تو نے اس بغاوت کے خلاف جہاد کا علم بلند کیوں نہ کیا؟ پھر یہ بھی بتاؤ کہ اس وقت میں کیا جواب دوں گا جب کوفیوں نے قیامت کے روز بارگاہ الہی میں کہا کہ ہم نے تو بہت کوشش کی تھی مگر امام بیعت کے لیے راضی نہ ہوئے تھے، لہٰذا ہمیں یزید کے ظلم و تشدد سے مجبور ہو کر اس کی بیعت کرنا پڑی، اگر امام ہاتھ بڑھاتے تو ہم اپنی جانیں فدا کرنے کے لیے تیار تھے۔ بہرحال یہ مسئلہ ایسا تھا کہ جس کا حل سوائے اس کے کہ اور کچھ نہ تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کوفیوں کی دعوت پر لبیک فرمائیں۔ باوجود اس کے کہ جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کی اس رائے سے متفق نہ تھے اور امام علیہ السلام کی محبت اور شہادت امام حسین علیہ السلام کی شہرت اس سب کے دلوں میں اختلاج پیدا کر رہی تھی، اور امام صاحب کو بھی جلیل القدر صحابہ کے شدید اصرار کا لحاظ تھا، مگر اہل کوفہ کی درخواست کو رد فرمانے کے لیے کوئی شرعی عذر نہ تھا۔ چنانچہ امام علی مقام نے سوچا کہ پہلے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ سفارت کے خیال سے بھیجا جائے، اگر کوفیوں نے بدعہدی اور بے وفائی کی تو عذر شرعی مل جائے گا، اور اگر آپ اپنے عہد پر قائم رہے تو صحابہ کو تسلی دی جا سکے گی۔ چنانچہ آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ سفارت کے خیال سے بھیجا اور فرمایا کہ اے میرے بھائی مسلم، کوفہ جا کر حالات کا جائزہ لو اور وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر مجھے خط لکھو اور مشورہ دو کہ آیا میرا وہاں جانا مناسب ہے یا نہیں، کیا لوگ یزید کی بیعت توڑنے اور میری بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفیوں کے خطوط کا جواب لکھ کر دیا کہ جو کچھ تم نے مجھ سے بیان کیا ہے وہ تمام میں نے جان لیا ہے، میں نے تمہارے پاس اہل بیت میں سے اپنے قابل اعتماد چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا ہے اور انہیں کہا ہے کہ وہ تمہارے حال کے بارے میں مجھے لکھیں۔ اگر انہوں نے مجھے لکھا کہ جو کچھ تم نے لکھا ہے وہ عقل مند اور بزرگان قوم سے مشورہ کر کے لکھا ہے تو میں انشاءاللہ بہت جلد تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا، اور میں اپنی جان کی قسم کھاتا ہوں کہ امام وہی ہے جو کہ کتاب اللہ پر عمل کرنے والا ہو۔ والسلام۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا کوفیوں کے خط کے جواب میں تھا۔ پھر کوفہ میں امام مسلم رضی اللہ عنہ کا واہانہ استقبال ہوا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اپنے کچھ ساتھیوں اور 2 بیٹوں محمد اور ابراہیم کو ساتھ لے کر کوفہ روانہ ہوئے۔ کوفہ پہنچ کر آپ نے مختار بن عبید کے ہاں قیام کیا۔ کوفہ کے شیعیان علی نے آپ کا شاندار استقبال کیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے نمائندے کے طور پر جوک در جوک آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ پہلے ہی دن 12,000 افراد نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حضرت امام حسین علیہ السلام کے حق میں بیعت کر لی، پھر اس تعداد میں اضافہ ہوتا گیا حتیٰ کہ ان کی تعداد 18,000 تک پہنچ گئی۔ آپ نے لوگوں کا شوق، عقیدت، محبت، جوش اور ولولہ دیکھ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ دیا کہ بھائی حسین، حالات دعوت حق اور امر بالمعروف کے لیے سازگار ہیں، آپ بلا تعامل اور بلا جھجک تشریف لے آئیں۔ پھر یزید کو جب اس کی اطلاع ملی، اس وقت کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر تھا، اس نے حضرت مسلم بن عقیل کی راہ میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کی اور خاموشی سے سب کچھ گوارا کیا۔ جب یزیدی حکومت کے حامیوں نے دیکھا کہ کایا پلٹ جانے کا امکان ہے تو وہ نعمان بن بشیر کے پاس آئے اور کہا کہ کوفہ شہر یزید کی حکومت سے نکلا جا رہا ہے، امام حسین علیہ السلام کے حق میں لوگ جوک در جوک مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں اور تو خاموشی سے تماشا دیکھے جا رہا ہے۔ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر اور قتل کر کے ان کا صفایا کر دے تاکہ فتنہ فساد کا امکان نہ رہے۔ نعمان بن بشیر نے کہا کہ میرے ساتھ جو جنگ نہیں کرے گا میں بھی اس کے خلاف جنگ نہیں کروں گا، جو مجھ پر حملہ نہیں کرے گا میں بھی اس پر حملہ نہیں اٹھاؤں گا، اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اور نہ ہی میں اس کو محض گمان کی بنا پر پکڑوں گا، لیکن خدائے وحدہ کی قسم اگر تم اپنے امیر سے جدا ہوئے اور اس کی بیعت کو توڑا تو میں تم سے اس وقت تک جنگ لڑوں گا جب تک میرے ہاتھ میں میری تلوار کا قبضہ ہے۔ یہ سن کر ایک آدمی عبداللہ بن مسلم نے کہا کہ اے امیر، یہ کام اندھی لاٹھی کے بغیر نہ سلجھے گا، آپ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ کمزوروں کا طریقہ ہے۔ اس پر نعمان نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کمزوری مجھے اس کی نافرمانی میں طاقتور بننے سے زیادہ محبوب ہے۔ جب یزید کے حامیوں نے دیکھا کہ نعمان بن بشیر حضرت امام مسلم بن عقیل کے خلاف کوئی اقدام کرنے پر تیار نہیں
اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کی بیعت کرتے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنا ایک وفد یزید کے پاس بھیجا اور کہا کہ نعمان بن بشیر قطعاً تیری حکومت کے مفادات کے تحفظ پر آمادہ نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی آمد ہے اور لوگ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر جوگ در جوگ بیعت کر رہے ہیں۔ کوفہ اور بصرہ تیرے اقتدار سے نکل جانے کو ہے، تو فوراً اس کے لیے کوئی بندوبست کر۔ پھر یزید نے کیا کیا، نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا، ہٹا دیا اور ابن زیاد کو تحت پر لے آیا، گورنر بنا دیا۔ کوفہ کی صورتحال کے متعلق اطلاع پا کر یزید نے اپنے ایک خاندانی غلام سرجون کو بلایا۔ سرجون حضرت امیر معاویہ کا جو ہے وہ غلام تھا اور خاندان کا رازدان بھی تھا۔ یزید نے اس کی گود میں پرورش پائی تھی۔ یزید نے اس محرم راز کو تمام حالات بتائے اور پوچھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ سرجون نے کہا کہ امیر معاویہ زندہ ہوتے تو آپ ان کا مشورہ قبول کر لیتے؟ یزید نے کہا ہاں۔ سرجون نے کہا تو پھر میرا مشورہ یہ قبول کر لیں کہ کوفہ کی امارت کے لیے عبید اللہ بن زیاد سے بہتر کوئی آدمی نہیں، اس لیے کہ کوفہ کی امارت بھی اسی کے سپرد کر دیں۔ ابن زیاد بصرہ کا گورنر تھا۔ کوفہ میں شیعیان علی اور حسین علیہ السلام کا زور توڑنے کے لیے یزید نے اسے کوفہ کا بھی گورنر مقرر کر دیا۔ اسے حکم نامہ بھیجا کہ کوفے پہنچ کر مسلم بن عقیل کو تلاش کرو اور جب وہ تمہارے ہاتھ آ جائے تو اسے قتل کر دو یا جلا وطن کر دو۔ جس دن بصرہ میں ابن زیاد کو یزید کا حکم نامہ ملا، اسی دن بصرہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا قاصد بھی اہل بصرہ کے نام آپ کا ایک خط لایا، کیونکہ اہل بصرہ بھی آپ کی طرف مائل تھے۔ آپ نے اس خط میں اہل بصرہ کو لکھا تھا کہ میں نے اپنا قاصد تمہارے پاس یہ مکتوب دے کر بھیجا ہے، میں تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دعوت دیتا ہوں، اس لیے کہ سنت مٹا دی گئی ہے اور بدعت زندہ کر دی گئی ہے۔ اگر تم لوگ میری بات سنو گے اور میرے علم کی اطاعت کرو گے تو میں تمہیں راہ ہدایت پر چلاؤں گا۔ بصرہ کے سرداروں میں سے جس شخص نے امام حسین علیہ السلام کے خط کو پڑھا اس نے اسے پوشیدہ رکھا، مگر منظر بن الجارود کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ قاصد جو ہے وہ عبید اللہ بن زیاد کا کوئی جاسوس نہ ہو۔ اس نے امتحاناً اشراف بصرہ کے پاس بھیجا ہو۔ جس صبح کی رات ابن زیاد نے کوفہ روانہ ہونا تھا، اس رات منظر بن الجارود قاصد کو لے کر ابن زیاد کے پاس آیا اور مکتوب اسے پڑھایا۔ ابن زیاد نے اسی وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاصد کو قتل کروا دیا اور جامع بصرہ میں لوگوں کے سامنے سخت تہدید امیز تقریر کی اور کہا، خدا کی قسم مجھے مصیبت، دشواری یا دشمن کے اسلحہ کی جنکار سے ڈرایا نہیں جا سکتا۔ جو مجھ سے دشمنی رکھے میں اس کے لیے عذاب ہوں، اور جو مجھ سے جنگ کرے اس کے لیے میں جنگ کی آگ ہوں۔ یزید نے مجھے کوفہ کی ولایت سونپی ہے، میں کل وہاں جانے والا ہوں اور اپنے پیچھے عثمان بن زیاد بن ابو سفیان کو تم پر اپنا نائب بنا کر چھوڑے جا رہا ہوں۔ تم لوگ اختلاف اور بغاوت سے اجتناب کرو، ورنہ قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی اور خدا نہیں، اگر میرے پاس تم میں سے کسی آدمی کی مخالفت کی خبر پہنچی تو میں اس کو اور اس کے سب حامیوں کو اور دوستوں کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں بعید کے بدلے میں قریب کو پکڑوں گا، یعنی روپوش مجرموں کے وارثوں اور حامیوں کو پکڑوں گا جو موجود ہوں گے، یہاں تک کہ معاملہ سلجھ جائے۔ تم میں سے کوئی مخالفت کرنے والا یا پھوٹ ڈالنے والا باقی نہ رہے۔ یاد رکھو میں اپنے باپ کے مشابہ ہوں، اس باپ کے جس نے کنکر پتھر روند ڈالے تھے۔ پھر ابن زیاد جب کوفہ میں داخل ہوا، اب عبید اللہ بن زیاد بصرہ سے اپنے اہل خانہ اور 500 سواروں کے ہمراہ کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ ان میں سے کچھ راستے میں ہی ٹھہر گئے، مگر اس نے کچھ پرواہ نہ کی اور برابر چلتا رہا۔ قادسیہ کے مقام پر پہنچ کر اس نے 17 افراد کو اپنے ساتھ لیا، جبکہ باقی کو وہیں چھوڑا اور کالے امامے سے ڈاٹا باندھ کر شہر میں داخل ہوا، تاکہ لوگوں کو مغالطہ ہو کہ امام حسین علیہ السلام آ گئے ہیں، اور جس اجتماع سے گزرتا السلام علیکم کہتا، اور لوگ جو کہ یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام ہے وہ وعلیکم السلام مرحبا بک یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ والسلام علیکم، خوش آمدید اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے، وہ یہ کہتے کیونکہ وہ اس انتظار میں تھے۔ ابن زیاد 17 سواروں کے ساتھ شہر میں داخل ہوا تھا، مگر لوگ بکثرت اس کے گرد جمع ہو گئے۔ اس پر مسلم بن عمر نے لوگوں سے کہا کہ پرے ہٹو، یہ امیر عبداللہ بن زیاد ہے۔ یہ سن کر لوگوں کو بڑا دکھ ہوا اور ان کے دل ٹوٹ گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ عبید اللہ کو بھی اس خبر کی تصدیق ہو گئی کہ جو یزید کو مسلم بن عقیل کی آمد اور بیعت حسین کے بارے میں ملی تھی۔
ابن زیاد جب کوفہ کی قصر عمارت کے دروازے پر ڈاٹا باندھے ہوئے پہنچا تو نعمان بن بشیر نے سمجھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ اس نے محل کا دروازہ بند کر دیا اور کہا کہ میں اپنی عمارت آپ کے سپرد نہیں کروں گا اور نہ ہی میں آپ سے لڑوں گا۔ ابن زیاد نے کہا کہ دروازہ کھولو ورنہ میں خود اسے کھول دوں گا۔ اس پر نعمان نے دروازہ کھول دیا۔ اس وقت بھی وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ حضرت حسین علیہ السلام ہے، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ عبید اللہ ہے تو وہ سخت نادم ہوئے۔ قصر عمارت میں داخل ہونے کے بعد ابن زیاد نے منادی کرنے کا حکم دیا۔ منادی کی گئی اور لوگ جمع ہو گئے۔ ابن زیاد قصر عمارت سے نکل کر لوگوں کے پاس آیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد خطاب کیا کہ یزید نے مجھے تمہارے امور، تمہاری حدود اور تمہارے اموال پر حاکم بنا کر بھیجا ہے۔ انہوں نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے مظلوموں کے ساتھ انصاف کروں، حاجت مندوں کو عطا کروں، مطیع و فرما برداروں پر احسان کروں اور تم میں سے مشکوک اور نافرمان لوگوں پر سختی کروں۔ میں تم پر اس کے احکام کو نافذ کروں گا اور ان احکام کی پیروی کراؤں گا۔ اس تقریر کے بعد ابن زیاد نے کوفہ کے سرکردہ لوگوں کو گرفتار کر لیا اور ان سب سے تحریری ضمانت مانگی کہ وہ اور ان کے قبیلے کے افراد کسی مخالف کو اپنے ہاں پناہ نہیں دیں گے اور نہ ہی کسی قسم کی مخالفانہ سرگرمیوں میں حصہ لیں گے، اور اگر کسی نے حکومت کے خلاف کسی مخالف کو پناہ دے رکھی ہے تو وہ اس کو پیش کرے گا اور اپنی تحریر کی پابندی کرے گا تو وہ بری ہو جائے گا، اور اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اس کا مال اور جان دونوں حلال ہو جائیں گے۔ اس کو قتل کر کے اسی کے دروازے پر لٹکا دوں گا اور اس کے تمام لواحقین بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ ابن زیاد کی آمد اور ڈرانے دمکانے سے اہل کوفہ خوف زدہ ہو گئے اور ان کے خیالات میں تبدیلی آنے لگی۔ ان حالات کے پیش نظر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے مختار بن عبیدہ کے ہاں رہنا مناسب نہ سمجھا اور رات کے وقت وہاں سے نکل کر حانی بن عروہ کے ہاں چلے گئے، جو ایک سربرآوردہ کوفی اور محب اہل وطن تھا۔ حانی کو آپ کا آنا سخت ناگوار گزرا۔ وہ کہنے لگا کہ آپ یہاں نہ آتے تو اچھا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں خاندان رسالت کا ایک غریب الوطن مسافر ہوں، مجھے پناہ دو۔ حانی نے کہا کہ اگر آپ میرے مکان میں داخل نہ ہو گئے ہوتے تو میں یہی کہتا کہ آپ چلے جائیں، لیکن اب یہ میری غیرت کے خلاف ہے کہ میں آپ کو گھر سے نکال دوں۔ حانی نے مکان کے زنانہ حصے کے محفوظ کمرے میں آپ کو چھپا دیا۔ شریک بن عون ایک رئیس آدمی تھا جو اس وقت بیمار تھا۔ اس نے جب یہ سنا کہ عبید اللہ اس کی عیادت کو آ رہا ہے تو اس نے حانی کو کہلا بھیجا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو میرے پاس بھیج دو، تاکہ جب ابن زیاد میری بیمار پڑسی کو آئے تو آپ اسے مسلم کے ہاتھوں قتل کروا دیا جائے۔ حانی نے آپ مسلم بن عقیل کو شریک بن عون کے ہاتھ بھیج دیا۔ شریک نے جب حضرت مسلم بن عقیل سے کہا کہ آپ چھپ کر بیٹھ جائیں، جب عبید اللہ میرے پاس آ کر بیٹھے گا تو میں پانی مانگوں گا، یہ آپ کے لیے اشارہ ہوگا کہ پردے سے نکل کر اسے قتل کر دیں۔ جب عبید اللہ آیا تو وہ شریک کے بستر پر بیٹھ گیا۔ اس وقت شریک کے پاس حانی بھی موجود تھا۔ عبید اللہ بن زیاد کے سامنے اس کا غلام کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر تک انہوں نے باتیں کی، پھر شریک نے کہا کہ مجھے پانی پلاؤ، مگر حضرت مسلم بن عقیل جو تھے وہ ابن زیاد کو قتل کرنے کے لیے نہ نکلے۔ لونڈی پانی کا کوزہ لائی مگر حضرت مسلم بن عقیل کو چھپا دیکھ کر شرما گئی اور 3 بار پانی سمیت واپس لوٹ گئی۔ شریک نے پھر کہا کہ مجھے پانی پلاؤ، خواہ اس سے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، کیا تم مجھے پیاسا مارنا چاہتے ہو؟ مہران اس سازش کو سمجھ گیا اور اپنے مالک کو اشارہ کر کے فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ ابن زیاد اپنے غلام کے اشارے پر فوراً اٹھا اور باہر جانے لگا تو شریک نے اسے ٹھہرانے کی خاطر کہا کہ اے امیر، میں آپ کو کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں، لیکن ابن زیاد نے کہا میں پھر آؤں گا اور باہر نکل گیا۔ غلام اسے سواری پر بٹھا کر تیزی سے وہاں سے لے کر نکل گیا اور اپنے مالک سے کہا کہ اے امیر، یہ لوگ تو آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ وہ بولا افسوس، میں تو ان سے اچھا سلوک کرنا چاہتا تھا لیکن ان کا یہ حال ہے۔ پھر ابن زیاد کے جانے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل پردے سے باہر نکل آئے۔ شریک نے پوچھا کہ آپ کو باہر نکل کر اسے قتل کر دینے سے کس چیز نے روکا؟ حضرت مسلم بن عقیل نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث نے جو مجھ تک پہنچی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایمان دھوکے سے قتل کرنے کی ضد ہے، مومن دھوکے سے قتل نہیں کرتا، اور پھر یہ بات بھی مجھے اچھی نہ لگی کہ میں اسے آپ کے گھر میں قتل کرتا۔ شریک نے کہا کہ اگر آپ اسے قتل کر دیتے تو صرف کوفہ کے قصر عمارت پر قبضہ سے آپ کو کوئی نہ روک سکتا، بلکہ بصرہ بھی آپ کے قبضے میں آ جاتا۔ اس کے علاوہ اس کے قتل سے زمین کو ایک ظالم اور فاجر سے پاک کر دیتے۔
پھر 3 دن بعد شریک نے وفات پائی اور ابن زیاد نے نماز جنازہ پڑھائی۔ بعد میں جب اس کو معلوم ہوا کہ شریک نے ہی حضرت مسلم بن عقیل کو اس قتل پر اکسایا تھا تو اس نے کہا خدا کی قسم میں کسی عراقی کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا، اور واللہ اگر میرے باپ زیاد کی قبر وہاں نہ ہوتی تو میں ضرور شریک کی قبر کو کھدوا ڈالتا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، کل کی نشست میں اس سے آگے سے شروع کریں گے۔ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔